الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قربانی کے نصاب کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یعنی 87.48 گرام موجود ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، زیورات ہو، ڈلی ہو، آرائشی ہو، جیسے بھی ہو۔ اسی طرح کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام موجود ہو کسی بھی شکل میں، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولہ تب بھی قربانی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے 52.5 تولہ تب بھی قربانی ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دونوں اتنی مقدار میں ہے تب بھی قربانی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس سونا وہ بھی 7.5 تولے سے کم ہے، کسی کے پاس چاندی وہ بھی 52.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی پیسے بھی ہیں، اب اگر ملائیں سونے کی قیمت پھر چاندی کی قیمت اور ساتھ پیسے، تو قربانی کے لیے نصاب بناتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیسے چاندی کی مالیت کے برابر ہیں یا سونا کی مالیت کے برابر۔ تو اگر ان کے پیسے سونے کی مالیت 7.5 تولہ کے برابر ہیں تو قربانی واجب، اور اگر یہ چاندی کے 52.5 تولہ کی مالیت کے برابر ہیں تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس مکمل 52.5 تولہ چاندی ہے تو قربانی واجب ہے، یا مکمل 7.5 تولہ سونا ہے تو قربانی واجب ہے، یا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دونوں مکمل ہیں تب بھی واجب ہے۔ لیکن اگر سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے یا نقدی پیسے ہیں، ان کی قیمت لگائیں گے اور قیمت لگا کے پھر یہ دیکھیں گے اگر یہ 7.5 تولہ سونا کی مالیت کے برابر ہے تو قربانی واجب ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ زکوٰۃ میں اگر کسی کے پاس سونا بھی 7.5 تولہ سے کم ہے، چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے اور کچھ پیسے بھی موجود ہیں، تو پھر ان سب پیسوں کو ملا کر دیکھیں گے، اگر 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ان دونوں میں یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ یہ فرق کرنے کی وجہ یہ ہے، اگر تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے پھر تو ایسا نصاب ہے کہ جس پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر دونوں سے کم ہوں، اب یہ ایک اجتہادی مسئلہ بن جاتا ہے، فقہا کی رائے پر بن جاتا ہے کہ اس کو کس نصاب کے برابر دیکھے، سونے والا یا چاندی والا۔ تو زکوٰۃ کے مسئلے میں حساب کریں گے، چاندی کے 52.5 تولہ کے برابر ہوں تو زکوٰۃ فرض۔ قربانی میں اگر سونا 7.5 تولہ کے برابر یہ پیسے بنے تو پھر قربانی واجب۔ اس کی وجہ یہ ہے، زکوٰۃ کی بنیاد ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، غنی سے لو اور فقیر کو دو۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا پیسہ خود کھا لے یا مالدار کو کھلائے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کا مقصد احراق الدم، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، صرف خون بہانا ہے، قربانی کا گوشت کھلانا نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کا سارا گوشت خود کھا لے یا سارا کسی مالدار کو دے، قربانی تب بھی ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ میں بنیاد فقیر کا تعاون ہے، قربانی میں بنیاد اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ میں چاندی کو بنیاد بنائیں تاکہ زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو اور غریب کا نفع زیادہ ہو، اور قربانی میں بنیاد سونے کے نصاب کو بنائیں تاکہ وہ لوگ
جن کی مالی حالت کمزور ہے ان کے اوپر حرج نہ ہے۔ اب ایک شخص دکاندار ہے، نہ ملازمت کرتا ہے، یا چھوٹا موٹا اس کا کاروبار ہے، ریڑھی ٹھیلا لگاتا ہے۔ اب ملازمت کرنے والے کی تنخواہ ہے مثال کے طور پہ 50,000، کچھ پچھلے مہینے کے پیسے جمع ہیں، کچھ ابھی تازہ تنخواہ ملی ہے 80,000 ہو گئے، تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس نے بل بھی دینا ہے، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، مکان کرائے پر ہے تو کرایہ بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے عید کے لیے ضروریات بھی ہوں گی، پھر یہ قربانی کے جانور بھی ذبح کرے گا، تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور مقصود غریب کو گوشت کھلانا نہیں کہ ہم اس کو تنگ کریں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ میں بنیاد سونے کے نصاب، چاندی کے نصاب کو بنا دیا جائے، اور قربانی میں بنیاد سونے کے نصاب کو بنا دیا جائے، تاکہ زکوٰۃ اور قربانی کی روح کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دونوں مسائل پر عمل آسان ہو جائے گا۔ باقی اس پر دلائل، مزید تفصیل میری فائل مقالہ مسائل قربانی عنوان پر موجود ہے، وہاں اہل علم ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی گفتگو صرف کی ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔